ایمان کو مضبوط کرنا 18 سنن نسائی نمبر 2219 میں موجود الہی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تمام اعمال صالحہ جو لوگ انجام دیتے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، براہ راست اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ حدیث روزے کی انفرادیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے اس انداز میں بیان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی تمام اعمال صالحہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، جیسے نماز وہ لوگوں کے درمیان ہے جیسے خفیہ صدقہ، جبکہ روزہ ایک منفرد نیک عمل ہے، کیونکہ دوسرے یہ نہیں جان سکتے کہ کوئی شخص صرف روزہ رکھنے سے روزہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو اپنے آپ کے ہر پہلو پر قفل لگا دیتا ہے، یعنی جو شخص صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اسے زبانی اور جسمانی گناہوں سے روک دیا جائے گا، جیسے کہ حرام چیزوں کو دیکھنا اور سننا۔ یہ بھی نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن نماز صرف تھوڑی دیر کے لیے ادا کی جاتی ہے اور دوسروں کو نظر آتی ہے، جبکہ روزہ دن بھر رہتا ہے اور دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ باب 29 العنکبوت آیت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے فرض روزوں کو پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہوگا، جیسا کہ دونوں کا براہ راست تعلق ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 723 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے ایک فرض روزہ بھی پورا نہ کرے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، ثواب اور برکتیں ضائع ہو جائیں، خواہ وہ ساری زندگی روزے رکھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے نقل کی گئی آیت سے اشارہ کیا گیا ہے کہ روزہ صحیح طور پر تقوی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی صرف دن کو بھوکا رہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے اور اعمال صالحہ کی طرف زیادہ توجہ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی نمبر 707 میں موجود حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے تو روزہ اہم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ نمبر 1690 میں ہے کہ بعض روزہ داروں کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے تو آخرکار یہ عادت ان پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ دراصل حقیقی تقوی ہے۔ اس آیت میں جس نیکی کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس کا تعلق روزے سے ہے، کیونکہ روزہ انسان کی بری خواہشات اور شہوتوں کو کم کرتا ہے۔ یہ غرور اور گناہوں کی ترغیب سے روکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ پیٹ کی بھوک اور نفسانی خواہشات کو روکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت سے گناہوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کی خواہش دیگر حرام چیزوں کی خواہش سے زیادہ ہے۔ پس جو شخص روزے کے ذریعے ان پر قابو پالے گا اس کے لیے کمزور خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ یہ حقیقی راست بازی کی طرف جاتا ہے۔ جیسا کہ مختصرا پہلے اشارہ کیا گیا، روزے کے مختلف درجات ہیں۔ روزہ کا پہلا اور ادنی درجہ وہ ہے جب کوئی ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانا۔ اگلا درجہ ان گناہوں سے پرہیز کرنا ہے جو روزہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور روزے کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ سنن نسائی نمبر 2235 میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روزہ جس میں جسم کے ہر عضو کو شامل کیا جائے اگلا درجہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم کا ہر عضو گناہوں سے بچتا ہے، مثلاً آنکھ حرام کو دیکھنے سے، کان حرام کو سننے سے وغیرہ۔ اگلا درجہ وہ ہے جب کوئی روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی اس طرح کا برتاؤ کرے۔ آخر میں روزہ کا اعلیٰ ترین درجہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، یعنی کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں، جیسے کہ ان کا وقت، ایسے طریقوں سے جو گناہ بیکار ہے۔ ایک مسلمان کو باطنی طور پر بھی روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ ان کا جسم گناہ لغو خیالات سے پرہیز کر کے ظاہری طور پر روزہ رکھتا ہے۔ انہیں اپنی خواہشات کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر قائم رہنے سے روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ
انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو باطنی طور پر چیلنج کرنے سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بجائے تقدیر کے علاوہ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ ان انتخاب کے پیچھے حکمت کو نہ سمجھی۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آخر میں ایک مسلمان کو اپنے روزے کو پوشیدہ رکھ کر سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے، اور اگر اس سے بچنا ممکن ہو تو دوسروں کو مطلع نہ کرے، کیونکہ غیر ضروری طور پر دوسروں کو بتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دکھاوے کا ایک پہلو ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔